اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ تمام تعریفیں اس رب بابرکت کی ہیں، رب ذوالجلال کی ہیں، جنہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو کن فیکن کہہ کر تخلیق کیا۔ بہت سارے دنوں سے جو ملکی نظام چل رہا ہے، جو پاکستان کا یا دنیا بھر کا جو پیٹرن چل رہا ہے، جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ اب یہ ساری نعمتیں، لذتیں یا نیڈز، خوراک کی، رزق چاہے کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ پانی کے فارم میں ہے، چاہے وہ کسی بھی اس کے فارم میں ہے، اناج کے فارم میں ہے، کسی بھی رزق کی پیسوں کے فارم میں ہے، انسان کے اوپر بہت سارے ہمارے حکمرانوں نے کچھ ایسی پالیسیز بنائیں، کچھ ایسا نظام کیا کہ وہ پاکستان اچھا بھلا چل رہا تھا ایک پیٹرن پہ، ایک چیز پر ہم پٹڑی سے اتر گئے، اور اب ہے کیا، مہنگائی کا ایک دور آ ہے۔ اب اس مہنگائی کے دور میں جس کی تنخواہ 25,000 یا 30,000 تھی، تنخواہ تو وہی رہی، لیکن قوت خرید ختم ہو گئی، یعنی انفلیشن آ گیا، اور انفلیشن بھی ایسا کہ جو کہ 40% کو ٹچ کر رہا ہے، یعنی آپ پہلے جو چیز 10 روپے میں خریدتے تھے، اب آپ کو اس کے لیے 14 روپے دینے پڑتے ہیں، نہ صرف چیزیں بلکہ دیگر ریسورسز، اسپیشلی بجلی ہو گیا، تیل ہو گیا۔ اب تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جتنی ہمیں تسبیح، حمد اور وظائف کی ضرورت ہے اپنی ان ساری نیڈز کو پوری کرنے کے لیے، پہلے نہیں تھی، کیونکہ پہلے ہمارے حکمران کچھ ایماندار تھے، لیکن کوئی تو ایسا تھا جس کو ایمانداری پسند نہیں آئی، اس قوم کا چین اور قرار پسند نہیں آیا، اور انہوں نے نظام کو پلٹا دیا۔ اب ہمارے لیے کیا رہ گیا ہے؟ ہمارے لیے صرف ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے تسبیح، وہ ہے وظائف، یا اللہ کا ذکر، کہ اللہ پاک ہماری یا تو برکتیں بڑھا دے، اسی آمدنی میں گزارا ہو جائے، اس میں جو بھی آپ کا نظام کاروبار یا معیشت چل رہی تھی اس میں گزارا ہو جائے، یا پھر ہمیں قوت خرید ہماری بڑھا دے، یا ہماری ریسورسز کو بڑھا دے، مطلب یہ کہ ہمیں ایکسٹرا مل جائے۔ آج کل ہر کوئی انسان ایک ہی چیز کا رونا رو رہا ہے کہ آمدنی میں گزارا نہیں ہو رہا، اور دن میں سینکڑوں میسیجز، کالز اور آتی رہتی ہیں کہ میں نے بہت سارے وظائف تو اپلوڈ کیے ہیں، سورہ توبہ کا ہے، سورہ قریش کا ہے، دیگر رزق میں فراوانی کے لیے، لیکن اس وقت کی نیڈ کے لحاظ سے جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ امیجیٹلی آپ کو اثر کر دے، 3 دن، 5 دن، 7 دن، لیکن بات کنٹینیوٹی کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک تسبیح سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو جو ہی حالات معمول پر آنے لگتے ہیں، ہم اس تسبیح کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ جیسے کلام پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری کشتی بحرانوں میں پھنس جاتی ہے، بحر میں اندھیروں پر اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، طوفانوں میں پھنس جاتی ہے، بھنور میں پھنس جاتی ہے، تو اس خالص ہو کر اللہ پاک کو یاد کرتے ہو، اور جب خشکی پر تمہیں نجات دے کر خیریت سے پہنچا دیتا ہے، اللہ پاک کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ کیا بات ہے تمہاری؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جو آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس کو آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں گے، صرف 7 times after each نماز، if you recite this آیہ مبارکہ، believe me in 3 to 5 to 7 to 11 15 days آپ کا نظام معیشت دگنا تگنا چگنا ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، جی آپ بتاتے ہیں ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا سر، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ تو ان دوستوں کے لیے خدمت میں عرض ہے کہ آپ وظیفہ نہ چھوڑیں، آپ کے بینک میں روپے جمع ضرور ہو رہے ہیں، بس جب ایک جنبش ابرو ہوگی اس ذات بابرکت کی طرف سے، چھوڑے گا پھر بھی نہیں ہے آپ کو یقین رکھیں، جو بھی آپ رزق کے لیے تسبیح پڑھیں اسے جاری رکھیں، رزلٹ اگر نہیں بھی آ رہے جاری رکھیں، چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ بڑا ہی قدر شناس ہے، یہ ہمارے لیے کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ آپ نے تو اپنے رب کی، اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کا حق تھا، لیکن وہ ہماری ایک لفظ ادا کرنے کے بھی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ پاک نے اس نے برکتیں رکھی ہیں، چیزیں رکھی ہیں، چاہے وہ یہاں ملیں چاہے وہاں۔ لیکن اس آیہ مبارکہ کا میں نے خود کرشمہ مشاہدہ کیا، جن جن بھائیوں بہنوں کو میں نے دی تھی پڑھنے کے لیے، آج اللہ پاک نے ان کے دن پھیرے ہوئے ہیں۔ آیہ مبارکہ سورہ الشورى کی ہے۔ اللہ لطیف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو قوی عزیز۔ آیا کا نشان، آیت مبارکہ کا نشان جو ہے وہ 19واں ہے، سورہ الشورى میں کلام پاک کی یہ 7 دفعہ پڑھنی ہے محض،
اس کے ساتھ ساتھ آپ جو دیگر رزق کو اس کے برکتوں کے وظائف کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے یہ، لیکن ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لازم اپنا معمول بنا لیجئے. جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اور آج کل کے زمانے کو ہلکا نہیں لیجئے گا کیونکہ اتنا زیادہ انفلیشن ہے، نعمتیں ہماری سکڑتی جا رہی ہیں. انسان کر رہے ہیں نا، اللہ پاک نے تو اس کائنات میں ابنڈنس رکھی ہے، پراسپیرٹی رکھی ہے، کوئی اس کے در سے خالی نہیں جاتا. جو بھی مانگنے والا آتا ہے عطا سے زیادہ عطا کرتا ہے. کیپیسٹی سے عطا سے زیادہ مطلب مینس کہ جتنی عطا کی آپ کو ضرورت ہے اس سے زیادہ اس تسبیح اس آیت کے تھرو آپ کو ملے گا، ہمیشہ ملتا رہے گا. لیکن اس کا اثر بہت تیز ہے. ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیے گا اور مشاہدہ کیجئے کہ آپ کی انکم کس طریقے سے بڑھتی ہے. یقین ضرور رکھیے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ پاک نے بنائے بیٹھے ہیں، اس کے پاس خزانے ہیں ارض و سما کے. کیا ہی اچھا ہو کہ اشرفیوں کی ایک تھیلی آپ کو عطا کر دے. آپ کا تو نظام چل گیا، آپ کی تو کہانی پوری ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں مجھے اور کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے. تو یہ لالچ نہیں کبھی دل میں کیجیے گا کیونکہ اس سے اتنا رزق آئے گا، آپ کے پاس اتنا زیادہ رزق آئے گا. ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوں سلام کو اپنی عادت بنا لیں. جو ہی آپ گھر والوں کو سلام کرتے ہیں یا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی کہتے ہیں، رزق آپ اپنے ساتھ لے آئیں گے. تو امید ہے کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں گے. اجازت اس کی عام ہے، خاص طور پر کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. کلام پاک کی آیت ہے، 7 دفعہ دہرائیے ہر نماز کے بعد اور مشاہدہ قدرت الہیہ کا آپ نزول دیکھیے. تھینک یو سو مچ.